الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اس کے بعد لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صدر اجلاس فضیلت الشیخ سیف الرحمن المدنی حفظہ اللہ و تولا، استاذ جامعہ اسلامیہ دریا آباد و امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث بارہ بنکی، اسٹیج پر موجود سبھی علماء اکرام اور معزز سامعین اور مہمان اکرام، جو جلسے کا موضوع ہے اسی موضوع کی مناسبت سے چند باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کئی علماء کرام سے آپ نے بڑے ہی پرمغز خطاب سنے اور میرے بعد بھی بڑے بڑے علماء کرام خطاب کریں گے۔ میرے دماغ میں جو چند باتیں چل رہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہو اور سچائی پر مبنی ہو تو مجھے درگزر کر دینا اور اپنے سینے سے لگا لینا۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں بڑا ہی پرفتن، بڑا ہی کشمکش کا ماحول ہے۔ پوری دنیا میں ایک عجیب کیفیت بے چینی خصوصاً امت مسلمہ کے خلاف موجود ہے، اور پوری دنیا کا مسلمان مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی مدد کے منتظر ہیں۔ ہم جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جن کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے تھے۔ کیا ہم اسی اللہ کے بندے ہیں جس نے بدر کے موقع پر مسلمانوں کی مدد کی تھی جو 313 تھے 1000 کے مقابلے میں؟ کیا ہم اسی رسول کے امتی ہیں جس نے ہزاریں تکلیفیں برداشت کر کے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا تھا؟ آج ہماری صفوں میں انتشار، ناچاکی، نا اتفاقی اس درجہ سرایت کر چکی ہے کہ ایک ہی مدعے پر، ایک ہی بات پر ہم سبھی جمع ہوں گے لیکن ہماری ایک رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اور معلوم ہے اس کا انجام بھیانک کیا ہے کہ ہر ایک کا نمبر ہے، ایک گرفتار ہوتا ہے، ایک مارا جاتا ہے، ایک پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرا خاموش رہتا ہے کہ چلو فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط کیا ہے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو۔
تو کیا ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے ہم کو، آپ کو، امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر دنیا کو اپنی قدموں میں گرانا ہے تو سب سے پہلے اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کسی امام وقت کے لیے نماز کا وقت تبدیل نہیں ہو سکتا۔ امام وقت کے لیے ایک ادنا سا مصلی جو سب پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے جگہ خالی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اگر مصلی پر موجود پھٹا پرانا کپڑا پہننے والا انسان اگر تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو بڑے سے بڑا آدمی اس کے پیچھے کھڑا ہو، اس کو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں، حج کے موقع کو لے لیجئے، کوئی اجمی، کوئی عربی، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کسی کے لیے الگ سے کوئی نظام نہیں۔ رمضان المبارک کو لے لیجئے کہ یہ فلاں صاحب ہے، ارے یہ کسی گاؤں کے پردھان ہے، 5 منٹ پہلے ہی روزہ کھول لیں۔ نہیں، جو سب کے لیے ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اتحاد کا درس دیتی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم فرقوں میں، جماعتوں میں، ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں۔ علامہ اقبال کے چند اشعار مجھے یاد آتے ہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی اس کا نبی، ایمان بھی اللہ بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پرپنے کی یہی بات ہے؟ آپ دیکھیے آج مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ان کے خلاف مختلف قوانین پاس ہوتے ہیں، تو سبھی مسلک کے علماء اپنی اپنی جھنڈیاں اٹھائے ہیں۔ کیا ابھی بھی ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا؟ کیا اب بھی ہم سدھرنے والے نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم، جب تک ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا، اسی طریقے سے جوتے ہم کھاتے رہیں گے۔ قیامت کی صبح تک ہم کو جوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جس دن ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا تو اللہ کی قسم، جس طریقے سے اللہ رب العزت نے 313 کی مدد کی تھی غزوہ بدر میں، اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دے گا۔ لیکن جو ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، دوریاں ہیں، تفریق ہے، چاہے مذہب کے نام پہ ہو، مسلک کے نام پہ ہو، ذات برادری کے نام پہ ہو، نسل کے نام پر ہو، سفید اور کالے اور گورے کے نام پر ہو، جب تک یہ دور نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ہم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تفرقہ بازی مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ارے ٹکڑوں میں بٹو گے، فرقوں میں بٹو گے، ٹولیوں میں بٹو گے تو بکھر جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، معاملات ہو، پریشانیاں ہو، پیچیدگی ہو، صبر کرو، حل کرنے کی کوشش کرو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے قبیلے کے نام پر آوازیں لگائی۔ ایک طرف مہاجرین کے جماعت کے لوگوں نے پکارا یا معاشر المہاجرین، ایک طرف انصار کے لوگ پکار اٹھے یا معاشر الانصار۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ابھی بھی ہمارے درمیان جاہلیت کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی آواز اگر دے آپ کو
دوسری جماعت کے خلاف، تو سوچ لیجئے کس بنا پر وہ پکار رہا ہے آپ کو. کہیں عصبیت کی بنا پر تو نہیں ہے، کہیں صرف رنگ و نسل کی بنا پر تو نہیں ہے، قبیلے اور خاندان کے نام پر تو نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے عملی طور پر لوگوں کو جوڑ کر دکھا دیا. اوس اور خزرج عرب کے دو مشہور قبیلے، جن کے درمیان 40 سال سے جنگ چلتی چلی آ رہی تھی، اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. جب کوئی قبیلہ کسی پر فتح پا لیتا تو ان کے جوانوں کو قتل کرتا، ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیتا. 40 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن جب انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا تو اللہ کی قسم وہ اس طریقے سے ہو گئے کہ ان کے درمیان گویا کی کوئی تفریق ہی نہیں تھی. وہ کس بنا پر؟ یہی جو کلمہ ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کلمے کی بنا پر تھے. لیکن افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، اسی نبی کے امتی ہم ہیں، ہمارے اختلاف ہے کہ خطے میں نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہمارے درمیان اختلاف ہے ان کو اپنی انانیت کا سبب بنا لیا ہے. یہ ہماری ناک بڑی اونچی ہے، لیکن معلوم ہے نا اللہ رب العزت جب صاف کرتا ہے تو جڑ سے صاف کر دیتا ہے، رہتی نہیں، وقت لگتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے درمیان نہ چاکی نہ اتفاقی دوریاں ختم کریں. میرے بھائیوں، ایک چیز میں ذکر کرتا چلوں، ہم آپ مسلمان ہیں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغی ہے، جماعت اسلامی ہے، لیکن کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے ہیں. مسائل میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. کیونکہ جب یہ صورت پیدا ہوئی امت کا بیڑا غرق ہو گیا. ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں، ہم دیکھیں نا، ہم آنکھیں نہ کھول لیں یا ہم اپنے ذہن کو بند کر لیں تو ہم سے بڑا بدتر، ہم سے بڑا برا کون ہے؟ ہمارے سامنے تو ہمارا عظیم الشان ماضی گزر چکا ہے. ہم نے تو پوری دنیا پر حکمرانی کی. ہماری تاریخ بڑی شاندار تاریخ تھی. میرے بھائیوں، میری مراد سقوط بغداد سے ہے. ایک زمانہ تھا کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہوتا، اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا تو بغداد کا رخ کرنا پڑتا تھا، بغداد جاتا. آج جس طریقے سے لوگ انگلش کے پیچھے پڑے ہوئے انگلش میں علوم حاصل کر رہے، عربی پڑھنے کی ضرورت پڑتی تھی، لوگ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے بغداد کا رخ کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں، معلوم ہے کیا ہوا؟ بغداد میں دو فرقوں کے درمیان مناظرہ چل رہا تھا. مختلف مسائل، معمولی چیزوں کے اوپر ان کے درمیان مناظرہ چل رہا تھا، اور ایک طرف تاتاری ان کے سر پہ کھڑا تھا. کیا ہوا؟ بڑی لمبی تاریخ ہے، کبھی پڑھیے گا، دیکھیے گا. تاتاریوں نے جو اس وقت کا سب سے متمدن شہر تھا، سب سے زیادہ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ شہر تھا، اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا. وہاں کے لوگ، ان کی ایسی کٹائی کی ان لوگوں نے کہ انہوں نے مسلمانوں کی لاشوں کو کاٹ کر ان کے سروں کی میناریں بنا دی. 7 دن تک دریائے دجلہ کا پانی سرخ بہتا رہا. اس کے بعد جب ان کو جلایا اور خاکستر کیا تو 7 دن تک اس کا پانی کالا بہتا رہا. یہ کس لیے تھا میرے بھائی؟ صرف اسی لیے کہ ہم فرقہ بندی میں بٹے ہوئے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت ارفجا کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ میری امت میں حنات ہوں گی، یعنی بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، طرح طرح کے فتنے پنپنے لگیں گے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب کسی چیز کے اوپر متفق ہو اور کوئی بندہ ایسا کھڑا ہو جائے جو ان کے درمیان تفریق پیدا کرنے والا، فَاضْرِبُوا بِالسَّيْفِ من کان کائناً، کوئی بھی شخص ہو، یعنی امت مسلمہ کے درمیان اگر کوئی آدمی تفریق کرنے کے لیے کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دینا۔ کتنی بڑی بات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور یہ کوئی موضوع ہے، ضعیف روایت نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ امت اگر کسی مسئلے پر متفق ہو اور کوئی اس میں تفریق پیدا کرے، فساد پیدا کرے، بگاڑ پیدا کرے تو اس کو تلوار سے قتل کر دینا۔ بہت بڑی بات کہی۔ کس لیے؟ کیونکہ جب امت کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، مختلف مسائل جنم لے لیتے ہیں، لوگوں کا خون بہتا ہے، عزتیں تار تار ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم کو کس طرح سے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور جو بھی راستے ہیں ناچاکی کے، نا اتفاقی کے، تفرقہ بازی کے، ان تمام راستوں سے دور رہنے کی تلقین کی ہے، ان راستوں کو بند کرنے کی تلقین کی ہے کہ ان راستوں کو بند کر دینا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو خیر امت بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم کو دونوں جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی ہے، لیکن ہماری حیثیت کتنی بدترین ہو چکی ہے۔ ہم کو اتحاد کا درس شہد کی مکھیوں سے لینا چاہیے۔ آج امت کی کیا حال ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے، کوئی بھی ہمارے اوپر ظلم کر کے چلا جاتا ہے، لیکن ذرا شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کے چھتے میں ایک بار پتھر مار کے دیکھ لے کیا اس کی حالت ہو۔ میرے بھائیو کس لیے؟ کیونکہ جو اس کی رانی ہوتی ہے، جو وہ حکم دیتی ہے، جو مختلف محکمے ہیں اس میں، اور جو دفاع کا جو ان کا محکمہ ہوتا ہے، وہ فوراً ہی اٹیک کرنے والے کو پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر وہ سب اپنا کام کرتے ہیں۔ ہم اتنے کہیں گزرے، اللہ رب العزت نے اتحاد کے سبق میں سورۃ النحل پوری سورہ نازل کرتی ہے میرے بھائیوں، لیکن افسوس کی بات ہے کیوں ہم غور ہی نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اسی میں مست ہیں، ہم جس چیز پر ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہے۔ ایک چیز اور، چیٹیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ چیٹیوں کے اندر دیکھیے اللہ رب العزت نے سورۃ النمل کے اندر بڑے ہی بہترین انداز میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، اور جب راستے سے گزر ہوا تو چیٹیوں کے سردار نے دیکھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ کیا کہا؟ ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ارے چیٹیوں اپنے مکانوں میں، آرام گاہوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کو خبر بھی نہ ہوگی اور وہ تم کو روند کر نکل جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنی، مسکرانے لگے۔ کیوں؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ملکہ دیا تھا کہ تمام مخلوقات کی بات کو وہ سمجھ سکے۔ مسکرانے لگے، اللہ کا شکر ادا کیا، اور بتایا کہ دیکھو یہ چیٹی اپنے جو اس کے قبیلے کے لوگوں سے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں کیا مجھ سے کہ گزرے؟ وقت کافی ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، دو ایک باتیں اور میں ذکر کروں گا، بس اسی بات پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دیکھیے جو ناچاکی کے جو اسباب ہوتے ہیں،
بعض مسائل فقہی ہیں، بھئی جیسے کوئی مسئلہ ہے، کسی کو کوئی حدیث ملی، کوئی اس سے مخالف مفہوم سمجھ رہا ہے، لیکن اگر دلیل ہے تو اس کو شرعی طور پر معذور سمجھ کے اس کو بخش دے، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ توڑ کے پیچھے پڑ جائے۔ آج تو مسلمانوں کی کنڈیشن ہے کہ بعض بیچارے تکفیر پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ فلاں فرقہ کافر ہے، اس کے ہاں کھانا پینا حرام، یہ حرام، نہ جانے کیا کیا۔ اگر کسی کے پاس دلیل موجود ہے تو شرعی طور پر معذور سمجھے کہ بھائی اس کے پاس بھی دلیل ہے، غلط لگتا ہے تو پیار سے محبت سے سمجھائیے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاٹھی لے کر نہیں بھیجا ہے کہ مسئلے مسائل لاٹھی کے زور پر ان کو سمجھاتے رہو، دلیل سے سمجھائیے، بحث و مباحثہ کریے، لیکن نفرتیں مت پالیے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، دوسرا جو تفرقہ بازی کا سبب ہوتا ہے وہ برادری واد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ میری برادری کا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ اگر دو لوگ لڑائی جھگڑا کریں، ایک کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، تو جو ان برادریوں کے سروے سروا ہو، ان کو چاہیے کہ پہلے مسئلے کو سمجھے کہ صورتحال کیا ہے۔ آج ہوتا ہے کیا، لوگ آج دن سمیٹ لیتے ہیں، بس وہ میرے فرقے کا آدمی ہو، میری جماعت کا آدمی۔ یہ سب چیزیں ہیں، یا کبھی نسل کی بات ہوتی ہے، ان پر غور کرنے کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج جس کنڈیشن میں ہندوستان کا مسلمان ہے، تو میں تو کہتا ہوں کہ غیر مسلمین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ بھائی کوئی اپنے مندر میں گھنٹی بجا رہا ہے، وہ خوش رہے، ہم اپنی مسجد میں خوش ہیں۔ ہم ان کے معاملات میں دخل نہ کریں، وہ ہمارے معاملات میں دخل نہ کریں، اسی میں ہمارے لیے آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اور جو ہمارے دیگر مسلمان بھائی ہیں، ان کو تو اور چاہیے کہ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئے۔ ابھی کچھ سالوں سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ بعض مسالک کے لوگ بعض دوسرے مسالک کی مسجدوں کو گروا دیتے تھے، اور سارے حیدرآباد سائڈ میں اس ٹائپ کے واقعات ہوئے، کس بنا پہ کہ بھائی وہ ہمارے مسلک کے ماننے والا نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے آپ کی مسلک کی مسجد گروا دی، کیوں؟ آپ کے مسلک کا ماننے والا آدمی نہیں تھا۔ تب اگر کوئی غیر مسلم کوئی مسجد چھین لیتا ہے تو تکلیف کیوں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں بھائی، ہم نے کلمہ توحید پڑھا اور دوسرا آدمی کلمہ توحید کا بھی اقرار کرنے والا ہے، ہمارے نظریات کا حامل نہیں ہے، وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہے، بھائی ہے تو ہمارا مسلمان بھائی، تو اس کا بھی احترام ہو، اس کی مسجد کا بھی احترام ہو۔ کیوں؟ مسجد تو سبھی اللہ کا گھر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اسی اختلاف کو ختم کریے، کسی ٹائپ کے ہوں، کوشش کریے۔ اللہ رب العزت، ارے بہت ساری 20 منٹ کا وقت تھا، کیا میں بتلاتا، باقاعدہ اللہ رب العزت نے صلح کرانے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ صلح کرانے والے ہوں، آپ یہ دیکھیں اسلامی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو جنگ چلی، وہ بھی کسی غلط نظریے سے نہیں چلی، ان کا نظریہ بھی صلح کا نظریہ تھا۔ کچھ غلط فہمیاں تھی، لیکن میرے بھائیوں ضرور دیکھیں، ان کے ہاں بھی احترام سبھی کا برابر باقی تھا۔ ایسا نہیں تھا ان کے درمیان جب جنگ ہوتی، ختم ہوتے، تو سبھی لوگ ایک دوسرے کے جنازے میں شریک ہوتے، یہ کیفیت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ حق پر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم آپسی ناچاکی، نا اتفاقی کسی بھی ٹائپ کی ہو، کسی بھی گاؤں میں ہو، جماعت میں ہو، مسلمانوں کے درمیان ہو، دو گروہوں کے درمیان ہو، اس کو ختم کریں، کیونکہ ناچاکی، نا اتفاقی معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، جماعت کے لیے تباہی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، بار الہ ہم تمام لوگوں کو کتاب سنت کی تربیت گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے درمیان جو ناچاکی، نا اتفاقی جن کے بھی درمیان ہے، ہمارے جو بھی مسلمان بھائیوں کسی ٹائپ کا اختلاف ہو، اللہ اس کو ہمیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔